الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم جہاں پر بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، وسیلہ کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں صاف صاف ارشاد فرما دیا، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور تلاش کرو طرف اس کے وسیلہ۔ یعنی وسیلہ کا معنی کیا ہے؟ کل ما یتوسل به الی اللہ، یعنی ہر وہ چیز یا کام جس کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل کیا جائے اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ مثلا نماز پڑھنے سے اللہ پاک کا قرب ملتا ہے، لہذا یہ بھی ایک وسیلہ ہے۔ روزہ رکھنے سے اللہ پاک کا قرب ملتا ہے، یہ بھی ایک وسیلہ ہے۔ زکوٰۃ دینے سے، صدقہ خیرات کرنے سے، حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے، تلاوت کرنے سے، ذکر و درود کے ذریعے، غرض ہر نیک کام کے ذریعے اللہ پاک کا قرب ملتا ہے، لہٰذا ہر نیک کام ایک وسیلہ ہے۔ ایسے ہی اللہ پاک کے نیک بندوں کا ادب کرنے سے، ان سے محبت رکھنے سے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے، ان کی زیارت کرنے سے، ان کا ذکر کرنے سے اللہ پاک کی رحمتیں ملتی ہیں، دل روشن ہوتا ہے، اندر کی سیاہی دھلتی ہے اور اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ پاک کے نیک بندے، نبی، ولی سب وسیلہ ہیں، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور تلاش کرو طرف اس کے وسیلہ، یعنی اللہ پاک کے حضور وسیلہ تلاش کرو۔ اگر ہم وسیلہ تلاش کریں گے تو کیا ملے گا؟ فرمایا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو۔ معلوم ہوا جب بھی کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، بیماری، قرض داری آ جائے، ہم نے کوئی اہم کام کرنا ہو، گھر بنانا ہو، خریدنا ہو، کاروبار شروع کرنا ہو، تعلیم حاصل کرنی ہو، انٹرویو دینا ہو، ہماری کوئی جائز خواہش ہو ہمیں پوری کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی نیک آرزو ہے اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، غرض کے کوئی بھی دنیاوی اخروی کام ہے ہم اس میں کامیابی چاہتے ہیں، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں وسیلہ ضرور پیش کریں۔ نیک اعمال کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے، مثلا نیک گھر کا افتتاح کرنا ہے، اس میں قرآن خوانی کر لیں یا کروا لیں، صبح کام کے لیے نکلیں، کوئی مسنون دعائیں پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں، کوئی بیمار ہو گیا ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے صدقہ خیرات کر لیں، یوں کسی نہ کسی نیک کام کا وسیلہ ضرور پکڑ لیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم کامیابی نصیب ہوگی۔ اب یقین مانیں وسیلہ ایسی کمال کی چیز ہے کہ بعض اوقات ایسا کام جو ہمیں بظاہر بہت مشکل بلکہ ناممکن نظر آتا ہے، وسیلے کی برکت سے ایسی مشکل بھی، ہارڈ شپ بھی ٹل جاتی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے 3 اشخاص کا واقعہ سنایا۔ واقعہ ذرا لمبا ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ 3 شخص تھے، وہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں تیز بارش شروع ہو گئی، طوفان آ گیا۔ وہ بارش سے بچنے کے لیے کسی پہاڑ کی غار میں چلے گئے، اور وہ غار کے اندر تھے تو باہر تیز طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ اسی دوران اچانک ایک بڑا سا پتھر ٹوٹ کر گرا اور غار کے منہ پر آ گیا، غار بند ہو گیا اور اندھیرا چھا گیا، باہر نکلنے کا راستہ بھی نہیں ہے، بڑی مشکل ہو گئی۔ اب انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، آج تک تم نے جتنے نیک عمل کیے ہیں، تمہاری نظر میں ان میں سے جو سب سے افضل عمل ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ پیش کیا جائے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے والدین کی خدمت والی نیکی کا وسیلہ پیش کر کے دعا کی، فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، یعنی اے اللہ پاک میری خدمت والدین والی نیکی کے صدقے چٹان کو اتنا ہٹا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں، یعنی آسمان نظر آ جائے۔ جیسے ہی اس نے نیک عمل کا وسیلہ پیش کر کے دعا کی، اسی وقت چٹان ذرا سا سرک گئی اور آسمان نظر آنے لگا۔
اب دوسرے صاحب نے اپنے خوف خدا اور حیا والی نیکی کا وسیلہ پیش کر کے کہا فَفْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً، یعنی اے اللہ پاک میرے اس نیک عمل کی برکت سے اس چٹان کو مزید ہٹا دے۔ چنانچہ چٹان مزید چھرک گئی۔ اب تیسرے شخص نے اپنی امانت داری والی نیکی کا وسیلہ پیش کر کے دعا کی فَفْرُجْ عَنَّا، یعنی اے اللہ پاک میری اس امانت داری اونیسٹی کے وسیلے سے اس چٹان کو مزید ہٹا دے۔ جیسے ہی اس نے دعا کی تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكُشِفَ عَنْهُمْ، یعنی وہ چٹان جس نے غار کا منہ بند کر کے انہیں قید کر دیا تھا، ان کے نیک اعمال کے وسیلے کی برکت سے وہ چٹان ہٹ گئی اور یہ سب اپنے راستے پر چلے گئے۔ سبحان اللہ، یہ ہے وسیلے کی برکت۔ لہٰذا جب بھی کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، تنگ دستی ہو، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کسی میدان میں کامیابی چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ نیک اعمال کریں، نیک عمل کریں اور اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے اللہ پاک کے حضور دعا کریں تو انشاءاللہ الکریم کامیابی قدم چومیں گی۔ میرے پیارے بھائیو، جس طرح نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے کامیابیاں ملتی ہیں، ایسے ہی نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کرنے سے بھی بہت برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے یہ اس نبی کے وسیلہ سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے۔ یعنی یہ یہود کا عمل بتایا جا رہا ہے۔ روایات میں ہے جب ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، یہود نے آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پڑھ رکھا تھا، چنانچہ انہیں جب بھی کسی جنگ کا سامنا ہوتا تو یہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرتے تھے تو انہیں ہر میدان میں فتح نصیب ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے، اس سے پہلے ہی آپ کے نام اقدس کی ایسی برکتیں تھیں کہ اس کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوا کرتی تھیں۔ واہ کیا شان ہے! اسی لیے تو ہم کہتے ہیں آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد، پائے مرادیں دونوں جہاں کی جس نے پکارا نام محمد۔ اس لیے کامیابی چاہتے ہیں، دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، نیک عمل کریں، نیک اعمال کریں اور اپنی نیکیوں کا وسیلہ پیش کریں، نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کریں اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں اللہ پاک کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔